گتے پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم صدر نشین اجلاس حضرت شیخ الشیوخ استاد الاساتذہ حضرت امیر شریعت علامہ یوسف علی صاحب عزیزت معالی اور دیگر بزرگ علماء و مشائخ جو نشہ نشین پر تشریف فرما ہے اور سارے مہمانان مکرم عزیزان گرامی نوجوان ساتھیوں اور دوستوں پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج مجھے بدرپور مرد حاضر ہو کر بڑی روحانی مسرت اور خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ میں اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے بھی 2016 میں غالباً اس احقر کو ناچیز کو اس الجامعۃ العربیہ الاسلامیہ میں جو فقہی سیمینار منعقد ہوا تھا اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور مالوہ کے بڑے میدان میں جو جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی اس میں مکہ المکرمہ سورتیہ کے حضرت علامہ تمیم صاحب شیخ الحدیث مدرسہ سورتیہ رحمہ اللہ جو تشریف لائے تھے، انہوں نے جمعہ کی نماز کی امامت خطابت فرمائی تھی۔ اے قرن عباد کے ذمے خطبہ و نماز سے پہلے کچھ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کی سعادت بخشی گئی تھی۔ آج یہ دوسرا موقع ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ کم ترین حاضر ہے۔ بزرگان محترم، اس احقر کا سینہ جذبات و احساسات سے معمول ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کو لفظوں کے بیان میں سمجھ سکوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات 15-20 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگان گرامی، ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز قیمتی سے قیمتی متاع، ہیرے جواہرات، حکومت و سیاست کی کرسیاں، شہرت و وجاہت، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ایمان کے سامنے۔ ایمان وہ اعلیٰ ترین نعمت ہے کہ جس کسی کو نصیب ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سکینت کی دولت سے مالامال فرماتے ہیں، اور جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے وہ دنیا جہاں کی نعمتیں پانے کے باوجود سکون و اطمینان
کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ بزرگان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کتنی قیمتی متاع ہے، کیسی عزیز ترین متاع ہے، اس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرمائیں کیا اللہ تعالیٰ کا قیمتی ارشاد ہے۔ اگر سرزمین پر بسنے والے رہنے والے اگر وہ اللہ کے نافرمان بن کر زندگی گزاریں، کفر کی راہ اختیار کریں اور پھر اسی پر ان کی موت ہو جائے، ایمان کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور کل قیامت کے دن بطور فدیہ اربوں خربوں دولت ہیرے جواہرات کے خزانے پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے فرمایا ہے، ورنہ حقیقت میں وہاں کوئی ہیرے جواہرات کے خزانے مال و دولت کے خزانے پیش ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے محفوظ کر کے فرمایا بالفرض اگر وہ پیش کریں بطور فدیہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول نہیں فرمائیں گے، وہ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اور خسران اٹھانے والا نہ ہو جائے۔ بزرگان گرامی غور کیجئے، کتنی بڑی قیمتی متاع ہے ایمان، اللہ نے ہم کو بن مانگے وہ نعمت عطا فرما دی ہے۔ اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کریم یاد دہانی کروا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو اس کی کوشش کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بزرگان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کا فرمان ہمارے سامنے حرام پیش نظر رہنا چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ بزرگان گرامی، سعدی الرحمن نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ یادداری کے در آمد شوق، اس وقت کو یاد کرو، گھڑی کو یاد کرو جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، یادداری کے وقت زیادہ ہے تو اس وقت کو یاد کرو جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ماں کے پیٹ سے آپ اس دنیا میں قدم رکھ رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ کیا صورتحال تھی اس وقت؟ اس وقت کی صورتحال یہ تھی، تمام حضرات جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں، قریب اقربا ہیں، سب کے سب خوشی و مسرت سے سرشار تھے، اور پھر آپ تشریف لا رہے تھے تو روتے ہوئے آ رہے تھے۔ یادگاری کے وقت زادن ہے تو ہما خنداں بلند تو گریاں، سب حسرے مسکرا رہے تھے اور مسرت سے شادکام تھے، اور وہ خوشیوں کے ترانے اپنے زبانوں سے ادا کر رہے تھے، خوشیوں کے پھول بکھیر رہے تھے، اور آپ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ وہ پیغام دے رہے ہیں سعدی الرحمن، آچنی زیست کے وقت رحلت تو، اب آپ ایسی زندگی گزاری ہے کہ دنیا سے آپ جا رہے ہوں تو کیا ہو؟ ہماگیاں بوند تو خنداں، حالت یہ ہو کہ ساری دنیا آپ کے وفات میں، آپ کی رحمت میں رو رہی ہو، اور آپ ہنستے مسکرا کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ بزرگان گرامی، اس عظیم مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
کہ ہمارے ایمان والے ایمان پر قائم رہیں، جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی ایمان کی نعمت سے مشرف ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسلام کی کھیتی کو انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ انہی اکابرین امت میں اس بدرپور کے شہر میں، آسام کی اس مملکت میں ایک بہت بڑے بزرگ ہستی تشریف لائے تھے، اور ان کی برکت سے یہاں اسلام کی نعمت عام ہوئی۔ اور بزرگان گرامی، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو بزرگان دین جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں، حضرت شیخ الشیوخ استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجلیل بدرپوری صاحب رحمہ اللہ الباری، کون بھلا سکتا ہے؟ ان کو کوئی نہیں بھلا سکتا، وہ امیر شریعت تھے۔ انہوں نے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑی جانبازی کی زندگی گزاری، قربانیاں دی۔ اپنے انہوں نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ ایمان اور اسلام کی کھیتی کو سینچنے کے لیے اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے زندگی پوری لگائی۔ اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ طیب الرحمان صاحب امیر شریعت نور اللہ مرکزہ کو کون بلا سکتا ہے؟ ابھی 2016 کے سیمینار کے اجلاس میں حضرت حیات تھے، اور حضرت کی دیدار سے ہم مشرف ہوئے۔ حضرت کے لئے لقاء و تکلم کا ہم کو موقع ملا۔ حضرت جو دردمند دل رکھتے تھے، ویسے دردمند دل رکھنے والے بزرگوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت بڑی بزرگ ہستی، اس وقت کے موجودہ امیر شریعت حضرت علامہ شیخ الحدیث، شیخ الشیوخ اور شیخ المشائخ حضرت علامہ یوسف علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ یہاں ورق افروز ہیں۔ آپ حضرات ان کے روح انور کے دیدار سے مشرف ہیں۔ ایسے چہرے تازے سلامت رہیں اور امت پر ایسے بزرگوں کو سایہ فکر رہے، اس کے لیے ہم کو شب و روز دعا کرنی چاہیے۔ بزرگان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس وقت جو اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو الجامعۃ العربیہ کا قیام عمل میں لایا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو ندوۃ التعمیر اور اس طرح انہوں نے یہاں پر الجامعۃ العربیہ اس کی بنیاد ڈالی، اس کے تحت کتنے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جب سے سماعت فرما رہے ہیں، بیت المال ہے، اس کے ذریعے سے تفسیر کے دروس کا انتظام ہے، سبائی مکاتب کا ایک نظام ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا نظام اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہمارا رشتہ اسلام سے، ایمان سے مضبوط و مستحکم رہے، اور ہم قادم اسلام پر اپنی زندگی نچھاور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ بس یہی وہ مقصد جلیلہ ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ ہم کو بھی کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایمان کے نعمت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ بزرگان گرامی، اس وقت جو کچھ حالات ہیں عالمی سطح کے، ملکی سطح کے، ظاہر ہے ہم لوگ اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں۔ عالم اسلام اس وقت فکر مند ہے، اور سب کے لیے دین و ایمان کی حفاظت کی اہمیت ان کے پیش نظر ہے۔ ایسے قیمتی لمحات میں کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، ان کے دلوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہیں، ان کو بکھیرنا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کو ناکام کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ایمان کو عزیز رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ بزرگان محترم، اتحاد اتفاق کی بڑی اہمیت ہے، اس وقت بڑی اہمیت ہے۔ علامہ سعدی رحمہ نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، مثال دے کر فرمایا ہے
اتحاد مجسمی شود شہد پیرا خدا سے لذت شیریں در اتفاق نہاد۔ آپ نے مثال دی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شہد کا پٹھا ہوتا ہے، شہد کا تتھا، اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیوں کا اتحاد اتفاق وہاں بہت شیریں شہد پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شیریں شہد کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ بزرگانی گرامی کیسا نظام ہے؟ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان مکھیوں میں ایک صدر مکھی ہوتی ہے، بادشاہ، رانی۔ اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی حجاست پر بیٹھ کر آئی ہو تو اس کے تتھے پر بیٹھنے سے پہلے اس کا خون کر دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے، تاکہ اس شہد کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی گندگی اور نجاست اس میں نہ آنے پائے۔ اس قدر اللہ نے باریک نظام بنایا ہے۔ تو بزرگان گرامی صابر رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب مکھیاں مل کر ایک شیریں شہد پیدا کر سکتے ہیں تو مثال دے کر فرما رہے ہیں خدا کے لذت شیریں در اتفاق نہاد۔ مسلمانوں کے اتحاد اتفاق میں اللہ نے اس سے کہیں زیادہ شیرینی، اس سے کہیں زیادہ مٹھاس رکھی ہے، اس سے کہیں زیادہ روحانی مسرت اللہ نے رکھی ہے۔ تو بزرگان گرامی اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے علامہ اقبال نے بات بیان فرمائی ہے، وہ آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی ایمان بھی اسلام بھی ہے، حرم پاک بھی قرآن بھی اسلام بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بزرگان گرامی آخر میں اپنے نعت پاک کا ایک شعر پیش کر کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج امت مسلمہ کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ آقا ہے جو جہاں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک کو تھام لیا ہے۔ آپ کے تعلیمات کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کیا جائے، آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر رہیں، 24 گھنٹے ہماری حاضری ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم تصور میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ میں نے پیغام دیا اپنے نعت پاک کے شعر میں، در در کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نہ جان، در در کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نہ جان، بیٹھا رہے خضرا کے سامنے۔ حضرت ہمارے محب گرامی مولانا فرید الدین صاحب قبلہ عزیزت معالی نے خواہش کی تھی کہ میں ایک نعت پاک بھی سناؤں، لیکن میں نے اپنے نعت پاک کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ میرا ذمہ تھا، میری فریضہ تھی، میں نے ادا کر دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آخر میں اختتام پر بطور پیغام علامہ اقبال کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے رخصت چاہوں گا کیونکہ میرا وقت ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا پیغام دیا ہے
اس پیغام کو سرمہ بصیرت بنانے کی ضرورت ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، در میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بزرگان گرامی، یہاں جو نظرۃ التعبیر اور جامعۃ العربیہ الاسلامیہ کی طرف سے جو خدمات ملت اسلامیہ کے انجام پا رہی ہیں وہ لائق تحسین بھی ہیں، قابل تقریر ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ اس پر کچھ آپ سے گفتگو کروں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں تنگی ہے اس لیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے دعا کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، مولا کہنے والے کو، سنانے والوں، سننے والوں کو، سب کو پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے بزرگوں کو مولا سلامت باکرامت رکھیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارا مسئلہ پر تاجر سلامت باکرامت رکھیے۔ ہمارے جن بزرگوں نے مولا، ہمارے جن اسلاف نے ایمان کی حفاظت کے لیے زندگی گزاری ہے، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما لیجیے، ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا گلشن بنا دیجیے، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے۔ نبی پاک آقا جو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم پاک میں ان کو جگہ عطا فرمائیے، اور ہم نااہلوں کو جو مولا جگہ عطا فرما دیجیے۔ پروردگار اس وقت جو مصائب و عالم مولا آسمانی ہو سلطانی ہو، سارے عالم مولا، سارا عالم اس کی لپیٹ میں ہے مولا، اپنے فضل و کرم سے مولا ایمان والوں کی لاج رکھ لیجیے، ایمان والوں کی لاج رکھ لیجیے، اور مولا ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر مولا ہماری لاج رکھ کر مولا اس قرۂ ارض کو مولا رحمتوں کا گہوارہ بن جائے۔ مولا اسلام کی نعمت کو عام فرمانے کا انتظام فرمائیے، اور ایمان کی نعمت کو عام کرنے کا انتظام فرمائیے، اس میں ہماری حصہ داری بھی نصیب فرمائیے، اور پروردگار ہمارے سارے عالم کو قریش کو مولا قرۂ ارض کو مولا سلامتی کا گہوارہ بنائیے، امن و امان کا گہوارہ بنائیے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو قبول منظور فرما لیجیے۔ حاضرین جو کچھ مولانا تشریف لائے ہیں، جو نہیں آ سکے ہیں مولا، ان سب کی دلی تمناؤں کو اور اس کو پوری فرمائیے، اور جگہ اپنے خاص فضل و کرم سے مولا وہ جو ظلماً قید کر لیے گئے ہیں مولا، ان کے لیے مولا ان کے لیے رہائی کا ذباب بنائیے، ان کے رہائی کا ذباب بنائیے، ان کے رہائی کا ذباب بنائیے۔ پروردگارہ اس وقت مولا بہت سے ہمارے بعض مسلم ملکوں میں مولا اس وقت وہ قدرتی آثاب اور قدرتی مسائل کا شکار ہے مولا، ان کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ جو مرحوم ہو گئے مولا، جو شہادت اور رتبہ پا چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ جو معصوم بچے مولا بچ گئے ان کی مدد فرمائیے، ان کی سرپرستی کا انتظام فرمائیے۔ پروردگارہ جو بیمار ہے مولا ان سب کو صحت کاملہ شفا عاجل عطا فرمائیے۔ پروردگارہ ان سے پھر سے مولا رحمت الاسباب بنا دیجیے۔ پروردگارہ ہم کو اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر کے ساتھ مولا ہمارے ان بھائیوں کی بھی ہم کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آج ہمارے ساتھ ہیں مولا، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ کل مولا وہ رسوا ہوں گے۔ پروردگارہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں مولا، ان کو بھی مولا ہماری سعادتوں سے، ہماری برکتوں سے ایسے مالامال فرمائیے تو ایمان کی نعمت سے مشرف ہو جائیں۔ سید الکائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی چھتر چھایا میں وہ بھی آ جائیں، سہاس وہ بھی پروردگارہ اس میں سایہ، اس سائے میں جگہ پائیں، اور سرپرو اور کامیاب مولا کر وہ جنت میں ہم سب کے ساتھ شریک رہیں۔ پروردگارہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، پروردگارہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے بہت سمیم قلب کے ساتھ احقر کو سنا ہے۔ دعا کریں کہ کبھی احقر کو پھر موقع ملے اور اپنے دلی جذبات کا اظہار آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ میں الجامعۃ العربیہ الاسلامیہ کے اور تعمیر کے سارے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قیمتی موقع پر، اس عظیم موقع پر احقر کو اسلامیہ کے لجنہ طالب علم کو یاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔